جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں آج آن لائن کلاسز کی جو کہ ایچ ایس سی کی طرف سے یا یقیناً یہ تو ہونا چاہیے کیونکہ پوری دنیا میں یہ سسٹم چل رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ سہولت جو کہ یورپ میں یا دوسرے ملکوں میں گرچہ وہاں پہ بھی ناممکن ہے، بہت سارے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے ہیں یا وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایس او پی پر عمل کر کے اسٹوڈنٹ کو یا یونیورسٹیز کو کھولا جائے تاکہ ان کو تعلیم دی جائے۔ میرے خیال میں سب سے بہترین ادارے تعلیمی ادارے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچرز کی بات مانتا ہے، وہ ایس او پی 100% عمل کر سکتا ہے، نہ مارکیٹ کر سکتے ہیں، نہ مسجد کر سکتے ہیں، نہ دوسری چیزیں کر سکتے ہیں۔ واحد ادارہ ہے وہ ایجوکیشن جو کہ واقعی طور پر ایس او پی پہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بالکل مختلف اور الٹ اس کا ہو رہا ہے کہ جو کہ دنیا بھر ترقی آتا ہے علم سے، اور علم کو سب سے آخری کیٹیگری میں رکھا ہے۔ سر ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل بلوچستان میں بہت بڑا خاص کر کوئٹہ میں کچھ طالب علموں نے احتجاج بھی کیا تھا، تو پھر اس کو بجائے کہ ان کے بیٹھ کے کمپرومائز کریں یا ان سے ڈیبیٹ کی جائے یا ان سے بات کی جائے یا ان کو یہ کنونس کی جائے کہ اگر آن لائن کلاسیں نہیں ہیں تو ہم آپ کو کس طرح سے کلاسیں آپ کو لی جائیں، آپ کو کلاسیں دی جائیں۔ ایک طرف وہ اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ 30% اسٹوڈنٹ جن کے پاس سہولت ہے جو سٹی کوئٹہ میں رہتے ہیں ان کو تو آپ کلاسیں دے رہے ہیں، 70% بلوچستان کے لوگوں کو وہ کہ جو کہ تربت، گوادر، جیونی، پسنی، اور ماڑا یا پنجگور، خوزدار میں رہتے ہیں ان کو نہیں دی جا رہی کلاس۔ تو کیا ان کے لیے کیا ایس او پی بنائی، کیا آپ نے پروگرام بنایا، کیا پلاننگ کی؟ وہ اسی پوچھ گچھ حق مانگنے کے لیے پھر پولیس نے لاٹھی چارج کر کے وہ بہرحال وہ اپنے مسئلہ بن گیا۔ کیا مسئلہ تشدد سے یا زبردستی سے حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی مسئلہ تشدد سے کبھی حل نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور تشدد جو ہے وہ ایک ان نوجوانوں کے ذہنوں میں یا دلوں میں ایک جو ہے مخالفت کے جذبات ابھرتا ہے۔ اور یہ اچھا جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں ان کو عقل سے کام لینا چاہیے اور تشدد نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات خاص کر طالب علموں اور طالب علم، آپ پتہ ہے طالب علم تو نسل ہوتی ہے نا، نسل ہوتی ہے۔ اچھا وہ اب یہ نسل ابھی کی نسل نہیں ہے، یہ تو آئندہ 40-50 سال چلے گی یہ نسل۔ تو یہ جو ان کے ذہنوں پہ ایک نقوش چھوڑ جائے گی چیزیں کہ یار اس طرح ہم نے اپنی بات کی اور دیکھو ہم پہ تشدد ہو گیا۔ اچھا وہ نہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے پتھراؤ کر رہا تھا، نہ وہ آگ لگا رہا تھا، نہ کچھ کر رہا تھا، صحیح نا، مگر آپ نے ان کو زبردستی پلے کارڈ لے کے کھڑا ہوا۔ یہ ایک آپ آن لائن تو لے رہے ہیں یورپ سے، صحیح، اور اس کو فالو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تشدد آپ لوکل طریقے والا کر رہے ہیں، ڈنڈے والا۔ یہ تو عجیب ہی بات ہو رہی ہے بھئی۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ امریکہ میں کیا تشدد نہیں ہوا، بالکل، اور آپ نے یہ دیکھا کہ انگلینڈ میں بھی، لنڈن میں بھی کتنے لوگ، ہزاروں لوگ جو ہے وہ نکلے پوسٹ کارڈ لے کے، اور جرمنی میں، پورے یورپ میں نکلے، صحیح۔ اور یہ ایک مہذب معاشرے کا طریقہ ہے۔ اب آپ کو چاہیے کیا، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان طالب علم لیڈروں سے یا ان طلباء سے بات کرے، بالکل، اور بات کرے اور ان کو سمجھائے۔ اچھا سمجھائے، یہی سمجھا سکتی ہے نا گورنمنٹ۔ کیا کرے گورنمنٹ؟ تو آن لائن فیسلٹی تو نہیں دے سکتی، مجھے آپ کو سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان میں نہیں دے سکتی۔ تو بات یہ کرے کہ ان کو سمجھائے، ان کے لیے ایک دوسرا راستہ وے نکالے۔ ان سے یہ بات بھی کی جا سکتی ہے کہ بھائی دیکھیں ہم آپ کی فیس بھی نہیں لیں گے، صحیح، اور آپ کو کوئی برڈن نہیں پڑے گا۔ اگر آپ میں سے جو بھی آن لائن کلاس لے سکتا ہے وہ آن لائن کلاس لے لے۔ ڈاکٹر صاحب بلوچستان یونیورسٹی سے ڈاکٹر پروفیسر حامد ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ہم سوچ رہے ہیں کہ جتنے معاملات ہیں وہ چاہے اسلام آباد میں ہوں، لاہور میں ہوں، پشاور میں ہوں یا کراچی میں ہوں، یا تو یہ کہ الیکٹریسٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بہت ساری جگہ میں نیٹ کام نہیں کر رہا ہے، بلوچستان میں تو گلگت میں تو بالکل زیادہ مشکلات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سرکار کو یا گورنمنٹ کو کون سا ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ بیچ کا راستہ ہو، تاکہ بچوں کا بھی نقصان نہ ہو، اور آن لائن کلاسز کے حوالے سے جو معاملات ہیں، مشکلات ہیں، ان کو سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟ دیکھیں اس پہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے میٹنگز بھی ہوئی ہیں، ہمارے اکیڈمک کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی پچھلے مہینے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہو چکی ہیں یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت سارے مسئلے پیش آ رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں تقریباً کوئی 95% جو علاقہ ہے بلوچستان کا کہیں پہ نیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ صرف 5% جو علاقہ ہے جو کوئٹہ ہے وہاں پہ نیٹ کی سہولت موجود ہے، یہاں پہ اسٹوڈنٹ فائدہ لے سکتے ہیں آن لائن کلاسز کا، لیکن باقی جو 95% علاقہ ہے وہاں سے اسٹوڈنٹ بالکل بھی بلکہ 0% وہ فائدہ نہیں لے سکتے۔ بالکل، اس پہ کافی ڈسکشن بھی ہوئی ہے، لیکن
जो यूनिवर्सिटीज हैं वो चूंकि HEC को फॉलो करने जा रही हैं और वो फॉलो कर रही हैं, HEC वाले इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। बिल्कुल। अब ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि बलूचिस्तान में तकरीबन मकरान के इलाके में पिछले 6 साल से वहां पे बैन लगी हुई है नेट सर्विस पे। बिल्कुल। और इसके अलावा जो कलात जोन है, कारान जोन है, कूलू है, डीरा बुगटी है, मस्तुम का इलाका है, ये सारे इलाके जितने भी हैं वहां पे नेट की सहूलत मौजूद नहीं है। बिलफर्ज अगर आप मटेरियल को लेके आप साइट पे अपलोड कर लेते हैं तो जहां पे नेट मौजूद नहीं है तो स्टूडेंट जो मटेरियल हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो अपलोड किए हुए हैं वो कैसे फायदा ले सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि अगर बिलफर्ज टीचर मटेरियल अपलोड कर लेते हैं और जहां पे नेट मौजूद है वहां पे 18 घंटे बिजली नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जहां पे बिजली है बिलफर्ज वहां पे स्टूडेंट की रसाई नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी, बलूचिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी मीटिंग्स हुई हैं। बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पे प्रेशर है और वो HEC ने जो डायरेक्टिव्स दिए हैं यूनिवर्सिटीज को, वो HEC को फॉलो कर रही हैं। अब HEC को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव्स मिल जाती हैं, लेकिन वो उनको नहीं पता है कि बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे में ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। तो डॉक्टर साहब आप ये देखते हैं कि अब मसले को तो कहीं ना कहीं कोई सलूशन होना चाहिए, वो चाहे स्टूडेंट की तरफ से हो, चाहे टीचर्स या मैनेजमेंट की तरफ से हो। जब सरकार या गवर्नमेंट ये देखता है कि बच्चे अपने हक के लिए रोडों पे निकलते हैं, बात करते हैं कि भाई जब हमारे पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है आप कोई दूसरा मुतबादल रास्ता निकालें या हमें वो सहूलत फराहम करें तब हम आपकी बात मानेंगे। जब वो हक की बात करते हैं फिर उन पर तशद्दुद भी हो जाती है। तो क्या समझते हैं कि इस तरह के मसले हल हो सकते हैं? नहीं, देखिए, एहतजाज करना स्टूडेंट का बुनियादी हक है। स्टूडेंट का सिर्फ नहीं बल्कि पूरे अवाम का बुनियादी हक है एहतजाज करना और अपनी बात को हुकूमत के सामने रखना। और जब ये स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं उनका ये एहतजाज जायज़ है। वो इसलिए जायज़ है कि पूरे बलूचिस्तान के 95% में नेट की सहूलत मौजूद नहीं है। स्टूडेंट ने ये मुतालबा सामने रखा है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के कि अगर 95% इलाकों में बिजली नेट की सहूलत मौजूद नहीं है तो उनकी बात सुनी जाए। बिल्कुल। जब वो एहतजाज के लिए गए हुए थे पिछले दिनों में तो उन पे लाठी चार्ज किया गया और उनको जाकर थाने में बंद कर दिया गया। मैं समझता हूं कि मसले का हल इसमें नहीं है। मसले का हल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान स्टूडेंट्स को बिठा के उनके साथ रिकन्सिलिएशन की तरफ जाए, कोई हल निकाले। हल ये हो सकता है कि अगर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि उनको इससे फायदा नहीं होगा तो वो यूनिवर्सिटीज खोल दी जाएं, यानी गवर्नमेंट ये करे कि वो यूनिवर्सिटी खोल दें जी। अगर यूनिवर्सिटी खोलने के चांसेस नहीं हैं, कोविड-19 की वजह से मुश्किलात हैं, तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट स्टूडेंट को जो हॉस्टल्स हैं हॉस्टल्स खोल दिए जाएं और हर एक कमरे में एक स्टूडेंट को रखा जाए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये तो खौफ है अभी तक कोरोना का। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ये भी नहीं कर सकते, हम यूनिवर्सिटी भी नहीं खोल सकते। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो यही कह रहे हैं। और फिर जो है अफसोस की बात यह है कि पिछले दिनों जो हमारे सीएम साहब हैं, सीएम साहब की तरफ से ट्विटर में एक स्टेटमेंट आया हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि जो स्टूडेंट गिरफ्तार करके ले जाए गए हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। वो पुलिस और स्टूडेंट के साथ झगड़े की वजह से ये हुआ है। फिर उसके बाद जो है स्पोक्समैन का जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का जो स्पोक्समैन है उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि जनाब इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की SOPs फॉलो नहीं किए हैं। अब मसला ये है कि क्या SOPs फॉलो न करने की वजह से आप स्टूडेंट्स को डंडा मारकर उनको जाकर थानों में बंद करते हैं? होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आ जाते, उनके साथ बैठ जाते, मसले का कोई हल निकालते। डॉक्टर साहब आप ये बताएं मुख्तसरन, क्या इन हालात में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? वो बैठ के अपनी जो HEC के जो मामलात हैं उस पर बात करें या असातिज़ा बेहतर समझते हैं कि स्टूडेंट को कैसे फ़ायदा पहुंचाए? देखिए मार्केट खुले हुए हैं, SOP जितना यूनिवर्सिटी में अमल हो सकता है शायद किसी और जगह अमल हो सकता है। तो HEC को बजाय के 95% लोगों को एक्सेस नहीं है तो उनको बैठ के या
الٹرنیٹ ڈیز میں یا اگر سنڈے سیٹرڈے یا مختلف ڈیز میں ان کو بلا کے کم تعداد میں ان کو کلاسیں باقاعدہ فزیکلی فراہم کیا جائے، یا ممکن نہیں ہے اس طرح ہو؟ سر میرے خیال سے مسئلہ یہ ہے کہ یا تو گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے یا گورنمنٹ آف بلوچستان کے آفیشلز ہیں یا یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہیں، ایک تو یہ کہ گورنمنٹ آف بلوچستان اور جو یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہیں ان کے درمیان شاید کوئی کولابوریشن کی کمی ہے، جی، یا اس طرح ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو کوآپریشن ہے اس کی کمی ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایچ ای سی کے ساتھ شاید انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، شاید ایچ ای سی کو یہ آگاہ نہیں کیا گیا کہ اتنے پرسنٹ جو ہے علاقہ ہے اس میں نیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر پہلے یعنی شروع دن سے اگر جو گورنمنٹ آف بلوچستان ہے اور گورنمنٹ آف جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو تب جا کے جو ہے دونوں گورنمنٹس ایک ساتھ مل کے کوئی حل نکال لیتے، لیکن یہ جو اس طرح ہے کہ فزیکلی اگر اسٹوڈنٹ موجود ہوں، کچھ موجود نہ ہوں، اس میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان یونیورسٹی یا بلوچستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں شہر کے جو رہنے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی تعداد 5% ہے۔ بالکل۔ اب اگر آپ اسٹوڈنٹ کو 1200 کلومیٹر دور وہاں سے بلا لیتے ہیں تو ان کی کیا سچویشن ہوگی؟ ہاسٹل بند ہوں گے تو وہ کیا ہوٹل میں رہ سکیں گے؟ مشکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بڑی عمدہ باتیں ہو گئی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکلے گا تو ہم اسٹوڈنٹ کو بہتر سے بہتر ہم موقع دے سکتے ہیں۔ سر بات پھر وہ آ رہی ہے کہ جب ایچ ای سی کو گرینڈ رائلٹی کا پتہ نہیں ہے، کوئی بتانا بھی مشکل ہے کہ کوئی اس کو بتا دے کہ بھائی تانا بلوچستان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انٹر سندھ میں بھی یہ معاملات ہیں، خیبر پختونخوا کا معاملات ہیں، اور پنجاب اور جنوبی پنجاب میں بھی خاص کر معاملات ہیں، گلگت بلتستان میں بھی معاملات ہیں، تو کیا ہم اسی طرح چلاتے رہیں گے چیزوں کو؟ اصل میں دیکھیں نا، اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ آپ نے تمام یونیورسٹیز جو ہے نا، میں تو تھوڑا کھل کے ہی بات کرتا ہوں، ایچ ای سی نے تمام یونیورسٹیز کو اپنا ایک غلام بنایا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، کیونکہ پہلے ایک زمانے میں یو جی سی ہوتی ہے، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، اس کا کام صرف فنڈ دینا ہوتا تھا، کہیں بھی کنٹرول کرنا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ اسمبلی ایکٹ دیتی ہے، یہ اس میں ہوتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ایچ ای سی اتنا حاوی ہو گیا ہے یونیورسٹیز کے اوپر کہ وہ یونیورسٹیز کو جو بات کہتا ہے نا، یونیورسٹیز کا وائس چانسلر جو ہے وہ اس کو گراؤنڈ پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، ریئلٹی وائس چانسلر کو بھی پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، مگر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہی تاثر دیتا ہے کہ ایچ ای سی کو جی ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی تو آپ نے شاید ایک تماشا اور بھی دیکھا ہوگا، ابھی تو رینکنگ آئی ہے کہ کون سی یونیورسٹی آن لائن کلاسز اچھا کر رہی ہیں، 10 یونیورسٹیز کے نام آ گئے ہیں کہ وہ یہ یونیورسٹیز ہیں جو کہ آن لائن کلاسز پڑھا رہی ہیں۔ اچھا، ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی ان آن لائن یونیورسٹیز جو پڑھا رہی ہیں اس میں سائنس کہاں ہے، اس میں لیب کہاں ہے، اس میں جو ہے پریکٹیکل کہاں ہے، کوئی نالج نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ مسئلے کا حل بھی دینا ہے نا۔ مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ آپ اسٹیپ وائز آپ جو ہے یونیورسٹیز کھولنا شروع کریں۔ بالکل۔ اچھا، اسٹیپ بائی یونیورسٹی ایسے کھولنا شروع کریں کہ پہلے ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو الاؤ کریں کہ لیب میں کام کریں۔ اچھا، وہ ہوتے 3 4 5 ایک لیب میں ایس او پی فالو ہو جاتی ہے۔ سر ایک آن لائن بریک ہے اور گلچروں کا بریک ہے کہ نہیں بریک کرنا پتہ گپا چمدا بونگے کنے